حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ کو ایک مرتبہ سپاہی نے جوتے مارے۔ بعد میں اس سپاہی کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے معافی مانگنی چاہی اور فرمایا کہ حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم مجھے جوتے مار رہے تھے نا، اللہ اللہ، جب تم مجھے جوتے مار رہے تھے تو جب تم مجھے ایک جوتا مارتے تھے تو دوسرا جوتا مارنے سے پہلے پہلے میں آپ کو معاف کر دیتا تھا۔ میرے دوستو بزرگو، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ جب اس کو کوڑے لگواتا تھا تو امام صاحب ہر روز اس کو معاف کر دیتے تھے۔ جس دن اس کو کوڑے لگوا دیتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، ہر روز اس کو معاف کر دیتے تھے۔ کوڑے کھا لیے، پھر بعد میں جب آئے تو اس کو معاف کر دیا خلیفہ کو۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں معاف کر دیتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کو قیامت میں عذاب ہو تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو بزرگو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، دیکھو کیسے لوگوں کو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، اور آگے سے وہ کیسے مشفقانہ اور کیسے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض حاسدوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی سخت مار پیٹ کی۔ خلیفہ وقت سزا دینا چاہتا تھا کہ ان پلا لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو سخت مار پیٹ کی ہے اور اس کو مارا ہے، تو خلیفہ وقت نے سزا دینا چاہا۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے وہ سواری پر سوار ہو گئے اور سواری پر سوار ہو کر شہر میں اعلان کیا، پورے شہر میں گھومے اور پورے شہر میں اعلان کیا کہ میں نے ان سب کو معاف کیا ہے، کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم بھی اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں اور ہر کسی کو معاف کر